الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات ادب و احترام والی مسجد سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے آس پاس برکت ہی برکت ہے، تاکہ ہم اپنی آیتوں میں سے کچھ عجیب نشانیاں انہیں دکھا دیں. بے شک وہ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، مدد کرو اپنے بھائی کی، وہ چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ مظلوم کا کس طرح ساتھ دیا جائے، مظلوم کی کیسے مدد کی جائے. وہ تو سمجھ میں آ گیا، اس کا حق دلایا جائے، اس کے لیے اس کے ڈیفنس میں کام کیا جائے، اس کی ہر طرح سے مدد کی جائے اور اس کو اس کا حق دلایا جائے. تو مظلوم اور پیڑت جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ گیا. جو اتیاچاری ہے ان کی مدد کرنا یہ کیسا؟ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی مدد کیسے کریں ہم؟ تو اللہ کے نبی نے اتنا ہی جواب دیا جو معلوم تھا، اس کو تو آپ نے ریپیٹ نہیں کیا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو تمہیں پتہ ہی ہے. تو ظالم کی مدد کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے ظلم کے، جو تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہے، اب وہ بھائی چاہے مذہباً ہو، مسلکن ہو، برادری کے اعتبار سے ہو، چاہے خونی رشتے کا بھائی ہو، پھر وہ کسی بھی مسلک اور مذہب کا ہو سکتا ہے. تو سب لوگ آ گئے، مطلب ہر قسم کا ظالم اس میں آ گیا. تو اس کو اس کے ظلم کرنے سے اس کا ہاتھ روکو. تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ورنہ یہ ظالم اپنے ظلم کے اندھیروں کی شکل میں قیامت کے دن ہوگا اور اپنی ظلم کی سزا کل بھگتے گا. اس کو اس سزا سے نجات دلانے کے لیے ظلم سے روک، اور کسی پر ظلم نہ کرے، یہ اس کا دوسرا مقصد ہے ظلم سے روکنے کا. بہرکیف مجھے پچھلے 2 جمعہ میں بہت سارے مسائل کی وجہ سے صحت کا معاملہ تھا اور بھی کچھ چیزیں اس وجہ سے حاضر ہونا ذرا مشکل تھا. اب آج سے ہم نے ایسا سوچا تھا کہ مساجد کے سلسلے میں معاشرے اور سماج کی بہتری میں مساجد کا کیا کردار اور رول ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہم لوگ کیا کرنا چاہیے. مجھے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنی تھی، لیکن پچھلے 8-10 دنوں سے جو حالات چل رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان حالات میں کم از کم ہمیں حقیقت حال کا علم ہونا ضروری ہے.
ریئل سچویشن کیا ہے وہ کم سے کم ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ہمیں کرنا کیا نہیں کرنا کیا وہ آگے کی باتیں ہیں، لیکن ہے کیا چیزیں، کیونکہ موجودہ دور جو ہے نا وہ انفارمیشن کے سیلاب کا دور ہے. انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے. آج کے دور میں معلومات کی کمی نہیں ہے، بہت معلومات ہے آج، اور سورس آف انفارمیشن اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں اور اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ماضی میں اور یعنی گزرے ہوئے زمانے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اتنی زیادہ سورسز فی الحال موجودہ دور میں جمع ہو گئے ہیں معلومات حاصل کرنے کے یا معلومات پہنچانے کے. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اویلیبل انفارمیشن ہے، جو ہم تک معلومات پہنچ رہی ہے، اس میں صحیح اور غلط کا فرق کر کے صحیح معلومات کو ایڈاپٹ کیا جائے، لیا جائے، اور غلط معلومات کو نظر انداز کیا جائے اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنا رول کسی طرح کا ادا نہ کیا جائے. یہ کام ہے موجودہ صدی اور موجودہ سینچری میں کرنے کا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے ایک معلومات آ گئی اس کو آگے شیئر کر دیا، یہاں سے معلومات آ گئی بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیا. یہ دور نہیں ہے. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی شکل میں ہمارے لیے ایک فارمولا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایمان والو تمہارا کیا کہتے ہیں انداز یہ ہونا چاہیے. اور عجیب بات ہے یہ، اب دیکھیے یعنی یہ جس دور میں بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے، اس زمانے میں معلومات کے حاصل ہونے کے اتنے ذرائع نہیں تھے جتنے آج موجود ہیں. لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انفارمیشن ایکسپلوژن ہونے والا ہے، یعنی ایک انفارمیشن کا ایک دھماکہ ہونے والا ہے. ایسی معلومات ہوگی کہ آج یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ابھی یعنی ایٹ اے ٹائم دنیا کے کونے میں اس کو سنا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے ایٹ اے ٹائم، ایٹ پریزنٹ، فوراً. تو ایسے دور میں جب تمہارے پاس کوئی خبر لائے، وہاں پہ فاسق کا لفظ ہے، فاسق کوئی خبر لائے، تو اس کے مفسرین نے اس کے عموم میں لکھا ہے کہ کوئی بھی خبر لے کر آئے جو خبر معاشرے کے لیے یا تو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے یا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. فتبینوا، اس کی پوری جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو. ورنہ بہت ممکن ہے کہ تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو اس ادھوری معلومات کے نتیجے میں کہ جس کام کے اوپر تمہیں خود شرمندہ ہونا پڑے، تمہیں خود اپنے آپ کو ایکسکیوز کرنا پڑے، اپنی غلطی کو گویا کہ لوگوں کے سامنے بتانے ہم نے خامخواہ یہ کام کیا. تو بہرکیف اس معلومات کے دور میں ہم کو صحیح معلومات حاصل ہونا ضروری ہے، اور سب سے بڑا سورس صحیح معلومات کا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ماضی، حال، مستقبل کی خبروں کے سلسلے میں اللہ کی کتاب کی شکل میں دیا ہے. یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی جو یہ آیت کی جو شروعات ہے، اصل تو یہ واقعہ ہے سورہ معراج کا واقعہ ہے، اور معراج کے دو گویا کے حصے ہیں. ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر جس کو واقعہ اسراء کہا جاتا ہے، رات کا سفر، اور معراج جو ہے مسجد اقصیٰ سے جو ساتوں آسمان، جنت و جہنم اور اس کی جو تفصیلات احادیث کی کتاب میں موجود ہے. تو یہ مسجد اقصیٰ سے آسمانی جو سفر ہے اس سفر کا نام ہے معراج. اور معراج کا معنی ہی یہ ہے کہ چڑھنا، چڑھنا. اسی لیے لفٹ کو بھی معراج کہا جاتا ہے عربی میں، لفٹ. یہ دو واقعات ہیں. اب اس میں دو مسجدوں کا ذکر ہے، ایک مسجد حرام بیت اللہ جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، ایک مسجد اقصیٰ. پہلی حدیث
ہمیں معلوم ہونی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ہی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر تم ثواب کی نیت کے ساتھ سفر کر سکتے ہو۔ ہمیں کوئی ثواب ملے، ثواب کی نیت سے اگر سفر کرنا ہے تو وہ دنیا میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر صرف 3 جگہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام بیت اللہ، ایک میری مسجد مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا مسجد اقصی کے سلسلے میں کہ مسجد اقصی جہاں پر موجود ہے، اصل میں یہ ملک شام ہے۔ ملک شام کا کچھ حصہ جو ہے مصر سے جڑا ہوا ہے، کچھ یمن سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے ایک شہر کا نام ہے فلسطین، دوسرے الفاظ میں اس کا نام بیت المقدس یا بیت المقدس بھی کہا ہے، چونکہ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے۔ اب یہ مسجد اقصی کے سلسلے میں اگر ہمیں سے پوچھا جائے، یا پھر ہم چونکہ آج کل جو ڈیجیٹل ایج میں جی رہے ہیں، تو وہ جو فوٹو دیکھتے ہیں، ایک گولڈن کلر کا ایک ڈوم ہے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، گنبد ہے، تو مسجد اقصی، یہ مسجد اقصی ہے، جبکہ وہ مسجد اقصی کا ایک حصہ ہے۔ پھر آج کل تھوڑی سی وہ ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو گیا، تو لوگوں نے تھوڑا سا سلور کلر کا ایک قبہ بتا رہے ہیں، گنبد بتا رہے ہیں، کہا کہ وہ نہیں ہے، وہ قبۃ الصخرہ ہے، چٹان پر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں سے خطبہ دیا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک قبہ بنایا گیا تھا، تو وہ قبۃ الصخرہ ہے۔ اصل مسجد اقصی یہ ہے جو وداؤٹ کلر کی ہے، تھوڑا سا سلور کلر کا یہ دیا ہوا، چاندی کلر جیسا، یہ مسجد اقصی ہے۔ تو وہ بھی مسجد اقصی نہیں ہے، وہ بھی مسجد اقصی کا حصہ ہے۔ وہ اصل میں مسجد اقصی کافی لمبی چوڑی گویا کہ عمارت کا نام ہے، اور اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ بغیر چھت کی مسجد ہے، اصل چھت نہیں ہے اس پہ، تھوڑی سی ڈالی ہوئی ہے محراب اور ممبر کے پاس میں، باقی پوری مسجد جو ہے وداؤٹ روف ہے، وہ روف لیس ہے۔ تو چونکہ ہماری معلومات کی کمی ہے، تو ہم کو مسجد اقصی کے نام پہ جو چیز بتائی جاتی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، ہاں یہ مسجد اقصی ہے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فلسطین ہے، نمبر 1 یہ انبیاء کی زمین ہے۔ آج اگر ہم سمجھیں کہ قرآن مجید میں جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، 25 تقریباً انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس میں 90% جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سب کے سب کا ذکر ملک شام اور بیت المقدس سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حشر و نشر کی زمین ہے، یہ میدان حشر یہاں قائم ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم یہاں نماز کے لیے آؤ، صحابہ سے فرمایا نماز کے لیے آؤ، یہاں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ قریب کے زمانے میں ایک اشراط الساعہ، قیامت کے قریب آنے والی جو نشانیاں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اس میں ایک بات آپ نے فرمائی، اخیر زمانے میں ایمان اور اسلام ملک شام میں سمٹ کر رہ جائے گا، مدینہ کی بربادی بیت المقدس کی آبادی کا دور ہوگا۔ یہ سننے میں عجیب واقعات اور الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوں گے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہوئے واقعات ہیں۔ اخیر زمانے میں اب وہ دل کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ حدیث بیان کی جائے تو کیا ہوگا عوام پہ اس کا اثر،
لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور ہم جیسے لوگ دین کے امین ہیں، امانت دار ہے، جو بات ہے بلا کم و کاست اس کو پہنچانا ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عرب کے لیے ہلاکتی اور بربادی ہوگی۔ وجہ یہ ہوگی کہ وہ آخر زمانے میں اپنے عیش و عشرت کے ماحول میں ان کے اپنے مشن اور اپنے مقصد کو بھول کر کے اپنے مفاد کے تحت جینے والے بنیں گے۔ اس لیے انبیاء کی سرزمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام کا میدان، حضرت زکریا علیہ السلام کے کام کا میدان، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کام کا میدان، حضرت اسحاق علیہ السلام کے کام کا میدان، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کام کا میدان، ایسے کئی انبیاء کرام میں بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں جن کی دائرہ کار اور میدان کار یہ زمین رہی ہے بیت المقدس، فلسطین۔ حد یہ ہے کہ نماز کے فرض ہونے کے بعد 16 مہینوں سے زیادہ وقفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور ابھی خانہ کعبہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ثانی ہے، وہ قبلہ اول ہے۔ اور ایک بات یہ کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں لوگوں نے اس کو متبرک زمین مانا ہے، مقدس زمین مانی ہے، اسی لیے یہ تینوں لوگوں کی لڑائی ہمیشہ چلتی رہی ہے۔ یہود کا اصل میں دعویٰ یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر تل ابیب کو کیپٹل بنا کر کے اسرائیل اسٹیٹ جو ہم لوگ یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا خدائی حکم ہے، ہم کو خدائی حکم ہے۔ یہ توریت میں بھی انہوں نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ تم اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو ہم نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، بنی اسرائیل کے لیے لکھی۔ تو ایک تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو اسرائیل اسٹیٹ کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہم لوگ اسٹرگل، محنت، کوشش کر رہے ہیں، ایک تو یہ خدائی حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ہماری آبائی زمین ہے، ہمارے باپ داداؤں کی زمین ہے، تو یہاں پر ہم کو واپس آنا، مصر تو ہم ایسے ہی چلے گئے تھے، اصل زمین ہماری ہے یہ، تو یہاں پہ رہنا بسنا یہ ہمارا آبائی اور ہمارا ہیومن رائٹ ہے، انسانی حق ہے ہمارا، وہ کہہ رہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے اس زمین پر، ملک شام پہ، خصوصاً بیت المقدس اور فلسطین شہر میں 2 قبیلے اصل میں آباد تھے یہاں پہ، ان کے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے، ایک یغوث نام کا قبیلہ اور ایک کنعان نام کا قبیلہ۔ ایک کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کے لیے یہ زمین لکھ دی ہے، یہ ہے قرآن آیت کا مفہوم۔ انہوں نے اس کو اپنے اس میں لے لیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ شہر جو ہے صرف ابھی خوریزی یہاں پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ ابھی ہلاکتیں ہو رہی ہے، ابھی قتل عام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ 636 عیسوی میں، چونکہ اس سے پہلے بخت نصر بابل شہر کا حکمراں اور بادشاہ،
اس نے یہاں پر آ کر یہودیوں پہ حملہ کیا، 1,00,000 یہودیوں کو قید کر کے لے کے گیا ہو۔ اب مارا کتنے کو ہوگا؟ اور مذہباً کون؟ عیسائی، وہ مذہباً عیسائی ہے۔ اس کے بعد میں اور ایک حملہ ہوا، وہ بھی عیسائیوں کی طرف سے، اس میں اور کئی یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ سن 636 عیسوی کی بات کر رہے ہیں، سن 16 ہجری رجب کے مہینے میں، عمرو بن العاص اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ پر یہ بیت المقدس اور شام کا گویا کہ معاملہ چل رہا تھا۔ تو وہاں کے عیسائیوں نے، اس وقت عیسائی لوگ وہاں پہ قابض تھے، وہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے جو خلیفہ ہے وہ آ کر کے ہم کچھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ معاہدے پہ اگر تمہارے خلیفہ دستخط کر دیں تو پھر ہم یہ شہر اور یہ پورا علاقہ جو ہے آپ کے حوالے کر دیں۔ اسی وقت کا واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے ہیں ایک غلام کے ساتھ، وہی واقعہ ہے، ایک اونٹ، ایک غلام، ایک خلیفہ، 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ نیگوشن کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، معاہدے کے لیے پہنچا ہے وہاں پہ۔ مقام جابیہ ایک جگہ ہے بیت المقدس سے کچھ پہلے، وہاں پہ سارے عیسائی لوگ اور کئی سارے لوگوں نے بیٹھ کر کے ان کا ایک کیا ٹیبل ٹاک ہوا، ان کی بات چیت ہوئی اور معاہدہ ہوا۔ جب انہوں نے ساری چیزیں دیکھ لی، خلیفۃ المسلمین کی سادگی، ان کا عدل و انصاف، ان کا رعب جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو تھی ہی اہل کتاب کی کتابوں میں، ان کے ساتھ میں یہ 4 خلفاء اور صحابہ کی بھی کئی صفات موجود تھی، وہ دیکھنا چاہ رہے، دیکھ لیا انہوں نے، ٹیلی کر لیا، برابر ہے، تو اب ان کے ساتھ میں ہمیں لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم ان سے جیت ہی نہیں پائیں گے۔ معاہدہ ہوا۔ کیا معاہدہ ہوا؟ معاہدہ یہ ہوا کہ یہاں پر مسلمان گویا کہ رول کریں گے، اور عیسائیوں کی جان، مال اور ان کی مذہبی جو جگہیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہوگی، ایک معاہدہ۔ دوسرا، اس وقت عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے مل کر کے، کیونکہ وہ یہودی بھی وہاں پہ اس وقت رہ رہے تھے کچھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے یہودیوں کے لیے کچھ کنارے پر کچھ بستیاں بسا دی، تم وہاں پہ رہو اور یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے اور یہاں پہ رول جو ہے مسلمان کریں گے۔ یہ چلتا رہا معاملہ۔ اب عیسائیوں کے ساتھ میں جو اتنی رواداری کا معاملہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اس کے اب یہ 6 صدی عیسوی کی بات ہے، یہ 500 سال تک وہ مسلمانوں کے اس میں رہا، اور 11ویں صدی میں عیسائیوں نے پھر مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور ایک دن میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب۔ یہ بالکل الٹ رویہ تھا مسلمانوں کے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ بغیر ایک قطرہ خون بہائے کے، بغیر ان کے خلاف ایک تلوار اٹھائے کے ان کے ساتھ صلح کر کے ان کو امان دی، اور عیسائیوں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا۔ یہ معاملہ چلتا رہا، اور سن 1169 میں سلطان نور الدین زنگی، عرب کے ایک بادشاہ، ان کے کمانڈر ان چیف سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے اس کو فتح کیا، ان سے لے لیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب بھی معاملہ چل رہا ہے مسلمان اور عیسائیوں کا چل رہا ہے، یہودی نہیں ہے بیچ میں، اکثر سارے جتنے فلسطین کے جو اکثر معرکے پیش آئے ہیں وہ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان میں آئے ہیں، یہودی ضمناً رہے ہیں اس میں۔ آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی وہی تاریخ دہرائی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، ان کے ساتھ اتنی زیادہ بے وفائی اور غداری کے باوجود
رحم دلی کا سلوک کیا، ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا، ان کو معافی کے پروانے لکھے. وہ اتنے متاثر ہوئے کہ 91 سال تک وہ جو گولڈن ڈوم ہے وہاں پر صلیب لگی ہوئی تھی 91 سال تک. تو عیسائیوں نے خود اپنے ہاتھ سے وہ صلیب نکال کر کے وہاں پر ہلال لگایا، چاند. وہیں سے آج وہ اسلامی شعار مسلمانوں کی طرف سے بنایا ہوا ہے، شریعت کی طرف سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. مسلمان نے اپنا ایک سمبول بنایا ہے چاند کا، وہ جھنڈا ہوتا ہے اس پہ چاند لگا دیتے ہیں، وہ وہاں سے چلا ہے، وہ انہوں نے نکال لیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد میں ان کو یہ دل میں یہ بات لگی ہوئی تھی کہ یہ تو ہماری جگہ ہے، ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں. وہ تو ہمیشہ ان کو قرآن نے بھی ذکر کیا، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے خاص فیملی کے لوگ ہیں، تو ہم کو اس کا حصہ ملنا چاہیے. سازشیں شروع کی خلافت عثمانیہ میں ہی، انہوں نے یہ سازشیں شروع کی کہ ہمارے ہاتھ میں یہ کس طرح گویا کہ پھر سے شہر آ جائے. اور بالآخر خلافت عثمانیہ کا جو سقوط ہوا 1925 کا، اس کے بعد سے وہ تاریخ لمبی چلاتے گئے، اور 1947 یہاں ہمارے ملک کی آزادی کا سال ہے وہ، اور اس کے 47 اور 48 میں جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، فرانس اور برٹن اس میں کامیاب ہو گئے سوویت یونین کے ذریعے سے. انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. جرمنی میں ظلم ہوا، پولینڈ میں ظلم ہوا، یوگانڈا میں ہوا، فلاں جگہ پہ اور کئی جگہوں پہ ظلم ہو رہا ہے یہودیوں کا. اس لیے ہم کو یہ چاہیے، ہم لوگوں کے لیے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہودیوں کے لیے، اب یہ جملہ ہے قابل توجہ، ان کے لیے ایک مذہبی ہوم لینڈ ہم لوگ ان کے لیے الاٹ کرنا چاہیے. اب کون سی ہوم لینڈ ہوں گی ان کے لیے، کون سی زمین ہوگی ان کے لیے؟ آپ تعجب کریں گے، یہ ڈائریکٹ اسرائیل اور فلسطین اور ملک شام میں آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ یہاں پہ آ کے بس جاؤ. وہ تو یہودی رہتے تھے، امریکہ میں بھی رہتے تھے، برطانیہ میں رہتے تھے، مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے، لیکن سب لوگوں کو ایک جگہ پہ لا کے بسانے کا جو کام پہلا جو کیا ہے، یہ اس وقت کا سپر پاور فرانس اور برٹن نے مل کر کے یہ پہلا گویا کہ انہوں نے ایک پرستاؤ بولیے یا پرپوزل بولیے رکھا ہے. تو پہلے انہوں نے کوشش کی ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے کہ وہاں پہ لا کے بسایا جائے، اور ایک 3-4 جگہوں میں ممالک کی جگہوں پہ یہاں لا کے ان کو بسایا جائے. تو وہ یہودی جو چاہتے تھے ان کا یہ تھا کہ ہم امریکہ جیسی ظاہری عیش و آرام کی جگہ چھوڑ کر ہم افریقہ کے جنگلوں میں جا کے رہیں گے، فلاں جا کے رہیں گے. ہم برطانیہ میں ہمیں اتنی سہولت ملی ہوئی ہے، یہ سہولت کی زندگی چھوڑ کے ہم وہاں رہیں گے، جا کے ہم وہاں نہیں رہیں گے. ان لوگوں کے دماغوں میں اور مغربی تمام طاقتوں کے دماغوں میں یہ بات آئی کہ اب ان کو اگر سب جگہوں سے نکالنا اور ایک جگہ پہ اگر ان کو اگر بٹھانا ہے، وہ ایک ہی طریقے سے کی جا سکتی ہے. وہاں پر یہ بات توجہ طلب سن لیجئے، یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جب تمام چیزیں فیل ہو جاتی ہے تو وہاں پر آخری جو کارڈ ہوتا ہے نا، وہ مذہب کا کارڈ پھینکا جاتا ہے. مذہب کا کارڈ پھینکا انہوں نے کہ آپ شام میں آ جائیے، ملک شام میں، فلسطین میں. کیوں؟ وہ آپ کے آباء و اجداد کی زمین ہے، وہاں پہ بیت المقدس ہے، وہاں پہ مسجد اقصی ہے، وہاں پہ ہیکل سلیمانی ہے، وہاں پہ داؤد علیہ السلام کی گویا کے چیزیں ہیں، وہاں پہ وہ تابوت سکینہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی یادگار ہے. تو یہاں پہ تمہارے لیے آنا ضروری ہے. یہ مذہبی ایک اینگل دے کر کے وہاں پر ان کو لا کر کے بسانا شروع کر دیا 1948 میں. یہ ملت اسلامیہ کے سینے میں گویا کہ ایک مغربی استعمار کی طرف سے ایک خنجر کھونپ دیا گیا. پھر کلیشز ہونا شروع ہوئے. تھوڑی سی بات میری ہو رہی ہے، 2 سے 3 منٹ ہوں گے، لیکن اس مسئلے کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں میں. جب فلسطین اور ملک اسرائیل، اب یہ اسرائیل جو اسٹیٹ ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایسا مت بولیے آپ. کیوں نہیں بولیں ہم لوگ؟ کیوں نہ بولیں؟ انگریز کو ہم اس ملک کا احسان مند مانتے ہیں
کیا ظالم مانتے ہیں؟ ظالم مانتے ہیں تو پھر اسرائیل کو ہم ظالم کیوں نہ کہیں؟ کیوں نہ کہیں ہم؟ ارے وہ غاصب ہے. مغربی طاقتوں نے اپنے جبر و ظلم اور طاقت کی بنیاد پہ اس کو زبردستی لا کر وہاں پہ بسایا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ظالم نہ کہو. تو پھر اگر ان کو اگر ظالم نہ کہا جائے تو انگریزوں کو بھی اس ملک کا احسان مند ماننا چاہیے. اس ملک کے لوگوں کو پھر کیوں نکالا ان کو یہاں سے؟ کیوں گاندھی جی نے ان کے خلاف گویا کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ دیا، بھارت چھوڑو کا کیوں نعرہ دیا ان لوگوں نے؟ اس ملک کے مسلمانوں نے، اس ملک کے سکھوں نے، اس ملک کے عیسائیوں نے، جینیوں نے، ہندوؤں نے، تمام لوگوں نے مل کر کے اکٹھا طور پر، ہو سکتا ہے قربانی کم و زیادہ ہو سکتی ہے، کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن سب نے مل کر کے کامن ایجنڈے کے ساتھ میں انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے لڑا کہ نہیں لڑا؟ تو دوسرے الفاظ میں یہ کہنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ انگریزوں کو اس ملک کے اوپر حملہ آور آپ مت کہو. کیا کہیں پھر اس کو؟ انگریزوں کو تو ہم اس ملک کا ظلم کرنے والا کہیں، اس ملک کو غلام بنانے والا کہیں، اور اسرائیل کو کہیں کہ وہ مظلوم ہے. 1967 میں یونائٹڈ نیشن نے، سلامتی کونسل نے 1967 کی جو بارڈر ان کے لیے بنا کے دی تھی، وہ بارڈر بنا کر دینے کے بعد ان سے بار بار کہا ہے، یونائٹڈ نیشن نے ان کو نصیحت کے انداز میں کہا ہے کہ جو بارڈر تمہیں بنا کے دی گئی ہے اس کے اندر نہیں آنا. تو اسرائیل اگر یونائٹڈ نیشن کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے تو بھی وہ پیسفل ملک ہے، پھر بھی وہ سلامتی کا علمبردار ہے، پھر بھی وہ امن کا علمبردار ہے. جو یونائٹڈ نیشن کو نہ مانے، جو اقوام متحدہ کی تجویز پر عمل نہ کرے، وہ جو سلامتی کونسل کی بات کو نہ مانے، وہ امن والا ملک ہے. اور جو اپنی زمین کو دوسرے کے قبضے میں جانے سے بچانے کے لیے ڈیفنس کے طور پر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑے، وہ دہشت گرد ہے، وہ ظالم لوگ ہے، وہ آتنکوادی ہے. عجیب بات ہے. اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اچھا یہ بات ابھی تو کچھ لوگ چل رہے تھے، اب ہمارے ملک کی بات ہے. پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو، وہاں سے لے کر کے اٹل بہاری واجپئی، انکلوڈنگ اٹل بہاری واجپئی، یا نام قرآن کے سامنے آپ کہہ رہے ہوں گے ان کا نام آپ کیوں لے رہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہ چکے، اور دوسرا جو رولنگ پارٹی اس ملک پر ابھی رول کر رہی ہے اس کے روح رواں مانے جاتے ہیں، وہ ذمہ دار مانے جاتے ہیں، ایک رہنما مانے جاتے ہیں. وہاں تک پھر اس کے بعد جو حکومت آئی وہ پرائم منسٹر بھی، انہوں نے سب نے یہ کہا کہ فلسطین کی زمین پر ان کی اسٹیٹ کا قائم ہونا یہ ان کا حق ہے، اور ان کے اس حق کو ختم کرنے کے سلسلے میں اسرائیل کو باز رہنا چاہیے. یہ اسٹینڈ ہے ہماری جمہوری ملک کا، ہماری حکومت کا. اب بیچ میں تھوڑا بہت کچھ ہو گیا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کا کل صبح 5:30 بجے، شام 5:30 بجے کا آفیشیل بیان ہے کہ ہم اپنے اسی بیان پر قائم ہیں. تو ہم اس معاملے میں تو ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو، فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو اس ملک میں ہندو مسلمان مسئلے کے لیے بڑھایا جائے گا. آپ حضرات توجہ سے ذہن میں رکھیے کہ ہماری حکومت کا ذمہ دار ادارہ وزارت خارجہ، ایکسٹرنل افیئرز منسٹری، یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم فلسطین کے حق میں ہے. اسرائیل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ڈسٹرب کرنا بند کر دے، یہ مفہوم ہے اس میسج کا. تو اس سے تو آپ مطمئن رہیے کہ ہماری حکومت تو فلسطین کے ساتھ میں ہے، یہ مطمئن رہیے آپ. یہ جو بیچ میں آنے والے واٹس ایپ کے جو گویا کہ بغیر سر و پیر کے جو لوگ ہیں ان کے بہکاوے میں مت آئیے آپ. وہ اس کو ہندو مسلم کا چہرہ دے دیں گے، ان کو وہ انسانوں کو بانٹنے کا کام کریں گے اس پہ بھی. یہ اس سلسلے میں ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، اور بہت بیدار شہری ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. یہ بات ہو گئی. اب دو باتیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟
وہاں حالات کیا چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بچے مر رہے، عورتیں مر رہی ہیں. پچھلے سالوں میں صدی، اس کی دہائیاں ہو گئی، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں. پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا خاموش ہے. اب تھوڑا سا انہوں نے ڈیفنس میں کام کیا تو سب پورے بوکھلا اٹھ گئے. یہ کیا ہے؟ ہم ان میڈیا کے لوگوں سے، حکومتوں سے، سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہ رہے، آپ انسانیت کے ہت میں بات کیجئے. صرف جمہوریت اور انسانیت کا کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، پریکٹیکل انسانیت کے سائڈ میں کھڑا ہونا پڑے گا. یہ انڈین حکومت کو، انڈین میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ انسانیت کی طرف ہے یا قومیت کی طرف ہے، وہ اپنے مفادات کی طرف ہے یا انسانیت کی طرف ہے. یہ پوری انٹرنیشنل گویا کہ جتنی لوبیاں ہیں وہ تمام کے امتحان کا وقت ہے. انسانیت کی طرف رہیے، ظلم کے خلاف رہیے، عدل اور انصاف کے فیور میں رہیے. قائم امن و امان قائم ہوگا عدل و انصاف کی بنیاد پہ، ظلم کی بنیاد پہ کبھی انصاف قائم نہیں ہوتا ہے. اور یہ انسانی تاریخ ہے. رول اور حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں اس کو، کفر کو برداشت کرتے ہیں رول کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ رول کے لیے کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے. تو ظلم کے خلاف رہیے، عدل و انصاف کے فیور میں رہیے، اور انسانیت کے حق میں کھڑے ہونا چاہیے، چاہے مفادات جہاں ٹکراتے ہو چاہے فیور میں آتے ہو. ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے اس ملک میں؟ ہمارے 3 کام ہیں. ملک کا جو ہمارا سٹینڈ ہے فلسطین کے سلسلے میں، آپ کہہ دیجئے ہمارا بھی وہی سٹینڈ ہے، بس نمبر 1. نمبر 2، کم از کم ہم جسد واحد ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا پوری امت ایک جسم کی طرح ہے. اگر فلسطین کے ایک بچے کے بال اگر کھینچے جاتے ہیں، حارث کو تکلیف ہونی چاہیے اگر وہ مومن ہے تو. اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ وہاں کا مسئلہ ہے، یہ یہاں کا مسئلہ ہے، یہ وہاں اور یہاں کا مسئلہ. معاف کیجئے گا، علامہ اقبال نے فرمایا یہ قوم جو ہے نا، مسلم قوم اپنی ترکیب میں ایک انوکھی قوم ہے. یہ اس کو دوسری اقوام پہ تصور نہیں کرنا چاہیے. وہ دوسرے لوگوں کا کام ہے کہ وہ وہاں کا مسئلہ ہے، وہ یہاں کا مسئلہ ہے. امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ گو اگر کوئی ہے، وہ کسی آئرلینڈ میں بھی ہے، اس کے پیر کو اگر ٹھوکر لگ کر تکلیف اگر ہوتی ہے تو دوسرے بر اعظم کے مسلمان اس کا درد اپنے دل و دماغ میں محسوس کرنا چاہیے. یہ ان کے ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے ان کا، اور اس سے آگے بڑھ کر کے وہ انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے، وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ان کے لیے دعائیں کریں کم از کم. اور دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کہا ہے. ہتھیار، دعا ہمارا ہتھیار ہے. اللہ سے دعا کیجیے. یہ کون اسرائیل ہے؟ کون ہے اسرائیل؟ کون برٹن؟ کون ملک؟ کون کیا سرسات بر اعظم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے قرآن مجید میں اعلان کیا من اشد منا قوہ، ارے ہے ہماری طرح کوئی طاقت والا؟ قوم عاد و قوم سمود سب کچھ کیا انہوں نے، اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنائے. اتنی طاقتور قوم اللہ کے سامنے نبی سے اعلان کر رہی ہے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا؟ اللہ نے ایک جواب میں، ایک جملے میں جواب دیا، تم سے زیادہ طاقت وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ارے تمہارا بنانا ہمارے لیے مشکل ہے یا آسمان و زمین کا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، ارے تمہیں پیدا کرنا ہمیں مشکل ہے یا تم سے بڑے آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ ہم نے 7 آسمان بنا دیے، 7 زمین بنائی ہم نے، اور ہمارے سامنے ہم کو للکار رہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو رجوع ہونا چاہیے ہمیں اللہ کی طرف. اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور آج کہہ دوں میں ایک بات، یہاں کے ہندوستان کے ایک ڈاکٹر ان کے ایک کلیگز کے ساتھ کسی پروجیکٹ کے لیے اسرائیل گئے. اس کے ساتھ ایک یہودی بندہ بھی بیٹھا ہوا، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں. بیٹھ کر کے بات چلتے چلتے انہوں نے کہا یہ مسجد اقصی، مسجد اقصی. تو ایک دم ہڑبڑا کر کے اس یہودی ربی تھا یا پھر کوئی پڑھا لکھا بندہ تھا، اس بزرگ آدمی تھا، انہوں نے کہا کیا مسجد اقصی مسجد اقصی لگاتے ہو؟ مسجد اقصی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟
جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے وہ، لیکن تمہاری جو حالت ہے اس حالت کے ساتھ کبھی مسجد اقصی تمہارے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ کیا کہ مسجد اقصی، یہ خود مسجد اقصی، یہاں پر جمعہ کے دن جتنے لوگ رہتے ہیں اتنی تعداد جس دن فجر کی نماز میں آنے والی بن جائے اس دن مسجد اقصی تمہاری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم ٹویٹر پہ 2 لائن لکھنے سے مسجد اقصی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، دھرنے لگانے سے مسجد اقصی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی؟ مسجدوں کو آباد تو کرے۔ جو مسجد جمعہ میں جتنی بھری ہوتی ہے کیا اتنی تعداد فجر میں ہوتی ہے؟ اور مجھے کہنے دیجیے، جمعہ کی نماز سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے فجر کی نماز کا۔ اتنی ہم اللہ سے بغاوت کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں لا کر کے گفٹ کے طور پہ دے۔ اتنی سستی ہے مسجد اقصی۔ ارے وہاں انبیاء مدفون ہے، انبیاء کے جسم اطہر وہاں پر زمین میں موجود ہے، انبیاء کرام نے اپنی زندگیاں وہاں پہ لگائی ہے۔ وہ زمین اللہ تعالیٰ، معاف کیجئے گا آگے میں جملہ کہہ رہا ہوں مجھے شامل کرتے ہوئے، ہم جیسے بے عملوں کے حوالے کرے گا اللہ تعالیٰ وہ زمین؟ نہیں۔ جس دن ہم عمل پہ کھڑے ہو جائیں گے، جس دن ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے، چھوٹے گھروں کو، یہ اللہ کے چھوٹے گھر ہیں، جس دن ہم اس کی پاسبانی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو آباد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اللہ کی کتاب کے سامنے، جب ہم اللہ کے چھوٹے گھروں کو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑے گھر کی حفاظت اور اس کی نگہبانی کا شرف عطا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنے ہاتھوں اللہ کے چھوٹے گھروں کو برباد کیا، ویران کیا، اس کو آباد نہیں کیا، معاف کیجئے گا وہ آئے گا وہ دور آئے گا کہ بڑے گھر اللہ کے مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد نبوی یک لخت مسلمانوں کے حوالے کر دے، لیکن ان مسلمانوں میں ہم جیسے بے عمل مسلمان نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اور ان آباد کرنے کے اعمال میں ہمارے ان نہتے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے، ان کی اعانت کے لیے دعا کریں۔ معمولی ایک جانور اگر زمین پر روڈ پہ اگر گرتا ہے تو ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے واقعات؟ کیا ہے وہ؟ ارے وہ 2 سال کا بچہ ہے، وہ 3 سال کا بچہ ہے، وہ ملبے سے اس کا باپ ہاتھ لے رہا ہے ایسا لے کر، اور عربی میں کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، میرے بچے تو بھی میں بھی رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے ہم، وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کے گھر کے لیے تجھے دے دیا، اللہ کو 2 سال کے بچے کو دے دیا، اور میں باپ ہوں، میں باپ کل قیامت کے دن میں یہ جملہ لے کر کے، یہ فخر لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ میرے پاس کوئی ویپن نہیں تھے، میرے پاس کوئی نیوکلیئر بم نہیں تھا، میرے پاس کوئی AK-47 نہیں تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، یہ 2 سال کا بچہ تھا میرے پاس، یہ 2 سال کا بچہ میں نے تیرے گھر کی حفاظت کے لیے دے دیا بس۔ وہاں اللہ ان کی آزمائش، ان کے درجات کی بلندی کے لیے لے رہا ہے، وہ اللہ کے گھروں کے لیے اپنا خون دے رہے، وہ اپنے اللہ کے گھروں کے لیے اپنے بچے دے رہے۔ میں پھر سے پھر کر کے سوال یہ کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پر اللہ کے گھروں کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر ہم یہاں کے گھروں کو آباد کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی ہمیں ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ ضرورت ہمارے عمل کی ہے، ہمارے دعاؤں کی ہے۔ یہ اگر ہم کام اگر کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد کریں، اپنے اعمال میں اضافہ کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ میں آپ کو ایک بات آخر میں کہہ رہا ہوں، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہمارا ملک فلسطین کے ساتھ میں ہے، ترکی فلسطین کے ساتھ میں ہے، کویت فلسطین کے ساتھ میں ہے، فلاں فلسطین کے ساتھ میں ہے، نہیں، ہمیں چاہیے اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات اگر ہمارے ساتھ ہے پھر ہمیں ایک بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ملک تو چھوڑیے، سب کانٹیننٹ تو چھوڑیے، ایک بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور واقعتاً اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہے۔ اللہ نے آج وہ آخری جملہ میں آپ کے حوالے کر کے یہاں سے اٹھ رہا ہوں،
اللہ نے فرمایا لا تہینو ولا تحزنو، ارے غمگین مت ہو، کیوں غمگین ہو رہے ہو تم، کیوں افسردہ خاطر ہو رہے ہو، کیوں مایوس ہو رہے ہو، ولا تحزنو، غم نہ کرو، کبھی نہ خاطر مت ہو، انتم الاعلون، تم سربلند رہو گے، تم سپیریئر رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم میرے فرما بردار رہے، ہر حال میں قرآن مجید کے تابع دار رہے، ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے اگر رہے، میرا عرش کے رب کا وعدہ ہے تم کامیاب رہو گے، تمہارا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آیت کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک جملہ ہمارے لیے وہ سوالیہ جملہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے کہہ رہے کیا تمہاری مدد کے لیے میں کافی نہیں، کیا تمہاری مدد کے لیے میں کافی نہیں ہوں، تو کیوں مجھ سے مدد نہیں مانگتے، کیوں میرے سامنے نہیں اٹھتے رات میں اٹھ کے، کیوں ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہیں تھک گئے اللہ کی نافرمانی کر کے، نہیں تھک گئے اللہ کے دین سے غفلت برتتے ہوئے، ابھی تک نہیں تھکے، میں کافی نہیں ہوں تمہاری مدد کے لیے، در در کی بھیک مانگ رہے ہو، جا کے در در کی جگہوں پہ جا کے مدد کی بھیک مانگ رہے ہو، ارے تمہارا رب بیٹھا ہے تمہاری مدد کے لیے، اٹھتے نہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، حیا آتی ہے تمہیں حیا آتی ہے مجھ سے، مانگو، الیس اللہ بکاف عبدہ، ارے تیرے رب تیری مدد کے لیے کافی ہے، تیرے رب نے فرعون کو ختم کر دیا، نمرود کو ختم کر دیا، قوم عاد و ثمود کو ختم کر دیا، یہ کون لوگ ہیں، تم ہاتھ نہیں پھیلاتے اللہ کے سامنے، اللہ سے ہاتھ پھیلے، عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کر، گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کا اہتمام کرے، قنوت نازلہ کا جو نمازوں میں اہتمام ہو رہا ہے اس میں شریک، اگر یہ کام اگر ہم کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اعمال میں اپنے آپ کو بڑھائیں، اللہ سے دعائیں کریں، ظالم حکومت کرنے والے جو لوگ وہاں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو جس طرح کمزور کر سکتے ہیں ہم لوگ، کیا سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، وہ بائیکاٹ کریں ہم لوگ، یہ کچھ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی تھی، ہو سکتا ہے میں نے جذبات میں اگر زیادہ کہی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، بہرکیف امت کا حال بہت زیادہ نازک ہے میرے بھائیوں دوستوں، میری ماں اور بہنوں، گناہوں سے استغفار کرنا، اعمال میں اضافہ کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، یہ ہمارے کام ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے اجتماعی دعا کا نظم رہے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔